جب ہم ان پڑھ قوم کہلاتے تھے، پڑھے لکھے بہت کم تھے، بچے اپنے والدین کی کتنی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب شہروں اور گاؤں کے مکان کچے تھے، رشتے ناتے کتنے سچے اور پکے ہوا کرتے تھے۔ جب کسان اور ذمہ دار خود کھیتوں میں ہل چلایا کرتے تھے تو ملک میں اناج کے ڈھیر ہوا کرتے تھے۔ جب تہجد پڑھ کر اماں قرآن کی مدھم تلاوت کے ساتھ چکی سے آٹا پیسا کرتی تھی تو سارا سال گندم ختم نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب گھر کے بڑے فجر کی نماز پڑھ کے آتے اور مال مویشوں کا دودھ نکالا کرتے تھے تو گھر کے برتن دودھ سے بھرے رہا کرتے تھے۔ جب ناشتہ کروا کر مائیں بچوں کو سپارہ پڑھنے مساجد بھیجا کرتی تھیں، معصوم بچے توتلی زبانوں میں قرآن کے نام پر اللہ کریم کی پاکی، بزرگی اور شان کے قصے پڑھا کرتے تو گاؤں اور شہر والے کتنے سکون میں رہا کرتے تھے۔ جب ہم دودھ میں پانی نہیں ملایا کرتے تھے، کھالا اور چوکر بھی مہنگا نہیں ہوتا تھا۔ جب کسان اور ذمہ دار فصلیں اٹھانے سے پہلے عشر دیا کرتے تھے تو بارش بھی وقت پر ہوا کرتی تھی۔ جب مالدار تاجر زکوٰۃ ادا کرتے تھے، ناگہانی آفات کب آیا کرتی تھی۔ جب مسجد کا مولوی اور سکول کا استاد باپ کے رتبے سے پڑھایا کرتا تھا تو سارے لوگ کتنی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ جب عورت نے فیشن کے نام پر لباس نہیں اتارا تھا، نسلیں کیسے اتفاق سے شاد اور آباد رہا کرتی تھیں۔ جب مرد حرام کے قریب نہیں جاتے تھے، عورتیں کتنی پاک دامن اور وفاشار ہوا کرتی تھیں۔ جب ہم کنویں کا پانی پیا کرتے تھے تو پانی کتنا ٹھنڈا اور میٹھا ہوا کرتا تھا۔ جب ہم فصلوں میں کھاد اور زہریلے سپرے نہ کیا کرتے تھے تب اتنے ہسپتال اور ڈاکٹر بھی نہ ہوا کرتے تھے۔ جب ہم کسی کے ہاں نوکریاں نہیں کیا کرتے تھے، کتنے ٹینشن فری رہا کرتے تھے۔ جب ہم ساز اور آواز پر امت کی بیٹیاں نچایا نہیں کرتے تھے، بھلا ہم کب کس کے حکم پر ناچا کرتے تھے۔ جب مساجد کچی ہوا کرتی تھی، ہم ایمان کے پہاڑ ہوا کرتے تھے۔ جب ہم جدید طرز زندگی پر فطرت کو ترجیح دیا کرتے تھے، سادہ لباس اور سادہ خوراکیں کھایا کرتے تھے، آپ ہی بتاؤ ہمیں کوئی بم بنانا آتا تھا؟ ہم کوئی ٹیکس، بجلی، گیس چوری کیا کرتے تھے، تب ہم کوئی بچے، عورتیں اغوا کیا کرتے تھے، تب ہم انسانی اعضاء بیچا کرتے تھے۔ بس اتنا تھا۔ دنیا ہم کو ان پڑھ قوم کہتی تھی، ان پڑھ قوم کہتی تھی۔